جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بھی خاص طور پہ قواعد لغویہ عربیہ کی بحث، تو دلالت وضعی کی بحث ہم نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا، پھر اس کے بعد اس معنی میں وہ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، پھر جس معنی میں وہ استعمال ہوا ہے اس معنی کو وہ کتنا ظاہر کر رہا ہے یا کتنا چھپا رہا ہے۔ اب نیکسٹ بحث ہے دلالت کی کیفیت کی، کہ لفظ اپنے معنی کی طرف کس طرح اشارہ کرتا ہے، کیسے اشارہ کرتا ہے، اپنے معنی پہ کیسے دلالت کرتا ہے، تو یہ کیفیت کی بحث ہے۔ ٹھیک ہے، تو لفظ کی جو اپنے معنی کے اوپر دلالت ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ عبارت النص۔ عبارت النص سے کیا مراد ہے؟ کہ لفظ کی اپنے معنی پر وہ دلالت کہ جس سے اس کا مفہوم خود لفظ کے صیغے سے فوری طور پر سمجھ میں آ جائے، اور اس عبارت میں اس لفظ کے استعمال سے یہی معنی مقصود ہو، خواہ مستقل طور پہ مقصود ہو یا ضمنی طور پہ، عبارت سے معنی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی عبارت جو ہے وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہی ہے، خود عبارت، اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو مت قتل کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ تو اب اس نص کی عبارت کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ کہ انسان کا قتل کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی انسان کا ناحق قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبارت جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ جو عبارت ہے نص کی، کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ وجوب صلاح پہ اور وجوب زکوٰۃ پہ، فرضیت زکوٰۃ پہ، کہ زکوٰۃ فرض ہے، نماز لازم ہے، فرض ہے۔ کبھی کلام 2 یا 3 معنوں کے لیے لایا جاتا ہے، ان میں سے کچھ مقصود اصلی ہوتے ہیں اور بعض طبعی ہوتے ہیں یا ثانوی مقصود ہوتے ہیں۔ یعنی متکلم کا مقصود، کلام سے متکلم کا مقصود، یعنی ایک متکلم کا مقصود اصلی ہوتا ہے اور ایک ثانوی ہوتا ہے، طبعی مقصود ہوتا ہے۔ دونوں ہی عبارت سے نکلتے ہیں، دونوں کو عبارت النص میں شامل کرتے ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، مقصود کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا مقصود جو ہے نا، مقصود اصلی، اس کا تعین ہوتا ہے کانٹیکس سے، سیاق و سباق سے، جس کو یہ فرائی اسکول آف تھاٹ میں یا امین حسن اصلاحی صاحب کیا کہتے تھے؟ نظم قرآن۔ ٹھیک، تو عبارت کے سیاق سے جو معنی متعین ہو رہا ہوتا ہے وہ مقصود اصلی ہوتا ہے متکلم کا۔ تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس میں مقصود اصلی کیا ہے؟ یعنی سیاق کا جو کانٹیکسچول میننگ ہے، سیاقی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیونکہ مشرکین نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، بے بھی تو کیا ہے؟ ربا کی مانند ہے۔ مشرکین نے یہ اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے، یعنی دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے، تو بیسیکلی تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہیں، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ دونوں برابر ہیں، تو اللہ نے کہا دونوں برابر نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک حلال ہے دوسرا حرام۔ اللہ نے کوئی لاجیکل ریزن نہیں بیان کی، ٹھیک ہے، اپنی بات سنائی ہے۔ وہ اور انداز میں لے رہے تھے، بے سے بھی 4 پیسے آ رہے ہیں، سود سے بھی 4 پیسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تجارت میں بھی 100 روپے لگا کے 110 بنا رہے ہو، سود میں بھی کیا ہے؟ 100 دے کے 110 بنا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تجارت ہے اور یہ تو پیسے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ ہاں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس لیے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آ کے سوچو، تو اصل میں برابری کی نفی ہے، یہ مقصود اصلی ہے جس کو نص کہا تھا ہم نے۔ تو نص جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ عبارت سے واضح ہوتی ہے، عبارت النص کے تحت آ رہی ہے، اور ظاہر معنی ایک، ظاہر معنی کیا ہوتا تھا؟ اپیرنٹ میننگ، جو بظاہر، وہ کیا یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے؟ کہ بے حلال ہے اور سود حرام ہے۔
تو ظاہری میننگ بھی عبارت النص سے پتہ چل رہا ہے، دونوں معنی. لیکن یہ مقصود ثانوی ہے، بیع کی حلت اور سود کی حرمت یہ بیان کرنا، یہ مقصود ثانوی ہے. مقصود طبعی ہے کیونکہ یہ کنٹیکس سے نہیں نکل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کنٹیکسچول میننگ پر ہی ایمان لایا جائے. کنٹیکسچول میننگ وہ اوپر درجے کی معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ اہم ہے. نظم قرآن سے جو معنی ثابت ہو رہے ہیں وہ اہم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فریز سے کوئی میننگ ثابت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات آپ مطلب سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات اصل میں ہو رہی ہے. ضروری نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی فریز سے کچھ معنی پیدا کرے تو اب آپ کہیں نہیں بھائی پیچھے کنٹیکس دیکھو کہ کیا چل رہا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کنٹیکس والے معنی ہم مان رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کر رہے. لیکن ان معنی کے اوپر ایک اور معنی کا اضافہ ہو رہا ہے جو صرف اس فریز سے نکل رہے ہیں، جو اپرنٹ میننگ ہے، جو ظاہری معنی ہے. ان معنی کا بھی انکار نہ کرو جب تک کہ وہ کنٹیکسچول میننگ سے ٹکرا نہ رہے. تو عبارت النص جو ہے بعض اوقات اپنے مقصود اصلی پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات مقصود طبعی پر. یہ وہ بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور مثال جو ہے انہوں نے یہاں پر کیا کی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مردوں کی پسندیدہ آیت ہے کہ نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 سے 3 سے 4 سے. ٹھیک ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو. ٹھیک ہے. اب اس میں 3 معنی نکل رہے ہیں. ایک تو نکاح کی اباحت، ظاہر بات ہے نکاح کا حکم آ رہا ہے تو نکاح جائز ہے، کم از کم تو یہی ہے. دوسرا کیا ہے؟ تعدد ازواج. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں 2 سے نکاح کر لو، 3 سے 4 سے، تو 4 تک نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے، تو تعدد ازواج کی بھی ایک لمٹ ہے، وہ بھی آ گئی. تیسرا کیا ہے کہ اگر عدل نہ کر سکتے ہو تو پھر ایک پہ اکتفا کرو. 3 چیزیں اس میں آ گئی. یہ تینوں معنی نص کی عبارت سے سمجھ میں آئے، ایسے ہی ہے. ٹھیک، لیکن اس میں متکلم کے مقصود کیا ہے؟ متکلم کا مقصود کیا تھا؟ کیا نکاح کی اجازت بیان کرنا مقصود تھا؟ نہیں، کیونکہ متکلم کو پہلے سے پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نکاح جائز ہے. نکاح کی اجازت بتلانے کے لیے یہ آیت نہیں اتری کہ نکاح کرنا جائز ہے، بلکہ یہ آیت دوسری 2 چیزیں بیان کرنے کے لیے اتری ہے. کیا کہ تعدد ازواج کی صورت میں لمٹ کیا ہے؟ 4 کی. اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک پہ اکتفا کرنا. تو پہلا معنی مقصود طبعی ہے، پہلا کا نکاح کی اباحت، طبعاً وہ بھی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں دونوں معنی کون سے ہیں؟ مقصود اصلی وہ دوسرا اور تیسرا معنی. تو عبارت سے طبعاً کوئی معنی نکل رہا ہو یا اصلاً کوئی معنی نکل رہا ہو، دونوں جب نکل رہے ہوں تو دونوں کو آپ کو ماننا ہے. مقصود اصلی سے مراد کنٹیکسچول میننگ جو کنٹیکس سے پیدا ہو رہا ہے، اور مقصود طبعی سے مراد وہ میننگ ہیں جو صرف اسی فریز سے پیدا ہو رہے ہیں، اسی نص سے پیدا ہو رہے ہیں، صرف اسی آیت سے. یعنی اس آیت کو آپ علیحدہ سے بھی اسٹڈی کریں، اکیلے اس آیت کو، تو پھر بھی وہ کچھ معنی پیدا کر رہی ہے، اور جب اس کو پچھلی اور اگلی آیات سے ملا کے اسٹڈی کریں پھر بھی کچھ وہ معنی پیدا کر رہی ہے. تو اگلی پچھلی آیات سے ملا کے جو وہ اسٹڈی کر رہی ہے تو اس کو ہم مقصود اصلی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو وہ اکیلے معنی پیدا کر رہی ہے تو اس کو ہم تبھی کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ پوری یہ جو فریز ہے نا، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں نا تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی 2 3 4 سے نکاح کر لو. اصل بات کیا ہو رہی ہے؟ 2 سے نکاح کرو، 3 سے 4 سے، اصل بات یہ ہو رہی ہے، تعدد ازواج کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح بھی جائز ہے. وہ طبعاً بات نکل رہی ہے نا، یہ بتلانے کے لیے آیت نہیں آئی کہ نکاح جائز ہے، یہ بتلانے کے لیے آئی ہے کہ 2 نکاح کرنا جائز ہے، 3 کرنا جائز ہے، 4 کرنا، یہ بتلانے کے لیے آئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں مقصود اصلی یہ ہے. لیکن جب 2 کرنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نکاح بھی جائز ہی ہے.
وہ طبعاً بات نہیں کر رہی ہے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے قواعد لغویہ عربیہ کی. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں ایک تو منطوق ہے، ایک مفہوم ہے. اب ہم تھوڑا سا اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں. ایک منطوق ہے، ایک مفہوم ہے. منطوق کہتے ہیں لفظ سے، لفظ سے جب آپ استدلال کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو منطوق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مفہوم کہتے ہیں جب معنی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مفہوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، منطوق جو ہے نا اس کی ہم نے کہا تھا آگے 4 قسمیں. وضع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یعنی لفظ اپنے وضعی معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا؟ خاص، عام اور خاص، عام اور مشترک تھا. ٹھیک ہے، اور لفظ اس معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی استعمال کے لحاظ سے اپنے وضعی معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھیں، حقیقت و مجاز، اور دوسرا کیا تھا؟ صریح و کنایہ. پھر لفظ جو ہے وہ اپنے اس معنی میں جس میں استعمال ہوا کتنا واضح ہے یا کتنا پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کہا تھا ظہور اور خفا کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو اس کے اعتبار سے بھی ہم نے کہا تھا کتنی قسمیں ہیں؟ 4 ہیں. 4 ظہور کے اعتبار سے ہیں، 4 خفا کے اعتبار سے ہیں. ظہور کے اعتبار سے کیا تھیں 4؟ ظاہر، نص، مفسر اور محکم. اور خفا کے اعتبار سے 4 ہیں، کون سی؟ خفی، مشکل، مجمل اور مشتبہ. ٹھیک ہے، اب ہے دلالت کے اعتبار سے، یعنی لفظ اپنے معنی پہ دلالت کیسے کر رہا ہے، کیسے اپنے معنی پہ رہنمائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کہا 4 ہیں. عبارت النص، دوسری کیا ہے؟ دلالت نص، تیسری کیا ہے؟ اشارت النص، اور چوتھی کیا ہے؟ اقتضاء النص. ٹھیک ہے، مفہوم کی آگے قسمیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو عبارت النص میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عبارت جو ہے وہ کسی معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہے. عبارت خود جو لفظ ہے وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے. دوسری جو قسم ہے آگے اس کے بعد اشارت النص. اشارت النص میں کیا ہے کہ لفظ جو ہے نا وہ اپنے معنی پہ تو دلالت کر رہا ہے کیونکہ یہ ساری منطوق کی قسمیں ہیں نا، لیکن اشارتاً دلالت کر رہا ہے. تو اشارت النص سے مراد لفظ کی اپنے اس معنی پر دلالت ہے جو اس کلام کے لانے کا نہ اصل مقصود ہے اور نہ ضمنی مقصود ہے. ایک کلام کا اصلی مقصود ہوتا ہے اور ایک طبعی مقصود ہوتا ہے. اصلی اور طبعی مقصود کو عبارت النص کہتے ہیں، اور جو کلام کا نہ اصلی مقصود ہو نہ طبعی مقصود ہو پھر بھی کلام سے نکل رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو اشارت النص کہتے ہیں. تو اشارت النص کی صورت میں نص ان معنی کو اپنے صیغے، عبارت اور الفاظ سے نہیں بتلاتی بلکہ بطریق التزام اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی التزامی معنی کو، یا منطق میں بھی پڑھیں گے التزامی معنی، یعنی وہ معنی جو اس نص کی عبارت بتلاتی ہے اس معنی کو مستلزم ہے جس کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے. عبارت کا ایک معنی ہے جو اس کا اصلی معنی ہے یا اس کا طبعی معنی ہے، اس اصلی یا طبعی معنی کا پھر ایک الزامی معنی ہے، اس کو اشارت النص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اشارت النص میں لفظ کی اپنے معنی پر دلالت اشارہ کے ذریعے نہ کہ عبارت کے ذریعے. اس لیے اس دلالت کو اس طرح بھی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر ہے جو اس کے سیاق سے مقصود نہیں، کنٹیکسچوئل میننگ نہیں ہے یہ، بلکہ دلالت التزامی ہے. اس طرح اس بات کا بھی یقین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نص اپنا جو معنی عبارت النص سے بتلا رہا ہے اور جو معنی اشارت النص سے نکل رہا ہے ان دونوں کے درمیان حقیقی ربط اور تعلق موجود ہو.
یہ بھی نہیں کہ اشارے کے نام پہ. یہ حضرات صوفیاء نے ایک نا تفسیر اشاری کے نام سے ایک ان کے ہاں بہت معروف ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ بہت دور نکل جاتے ہیں تفسیر اشاری والے. وہ آج کل ہمارے یہاں فیمنسٹ جو ہے نا، وہ ایک خاتون ہے، اس کی ویڈیو کسی نے مجھ سے شیئر کی ہوئی تھی، اس کے بھی پتہ نہیں ملینز میں ویوز پہنچے ہوئے تھے، چھوٹا سا شارٹ کلپ تھا. بہرحال ایسی چیزیں وائرل بہت ہو جاتی ہیں. قرآن میں آتے ہیں نا فاتو حرثکم انا شئتم، کہ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا. تو اب وہ کہہ رہی تھی کہ جی اصل میں جیسے جو ہے نا وہ انسان کھیتی کے اوپر انویسٹ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح مرد جو ہے اس کو اپنی بیوی پہ انویسٹ کرنا چاہیے. یہ مراد ہے، مطلب اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. تو وہ اس کو کس طرف وہ لے کے جا رہی تھی. یہ وہ ساری تفسیر اشاری ہے، یہ وہ اشارت النص نہیں ہے. وہاں سے وہ نہیں نکلتی، وہ خیر ایک علیحدہ بحث ہے. وہ کیوں نہیں نکلتی، وہ تو بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے. مطلب تشبیہ کو اس نے سمجھا ہی نہیں. وہاں تشبیہ جو ہے، تشبیہ من وجہ ہوتی ہے، وہ اس کو بالکل جو ہے وہ اس کی طرف لے کے چلی گئی ہے. ہاں، اشارت النص جو ہے نا، اس کا اور اس کا فرق ہے تھوڑا سا. اجتہاد کا فرق ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا عبارت سے ہی نکل رہی ہے، نص سے ہی نکل رہی ہے. اجتہاد جو ہے نا وہ چیز نص کے اندر جو ہے وہ ہم قیاس کی بحث میں پڑھیں گے، تھوڑا سا وہاں جا کے وہ فرق واضح ہوگا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی جن کی اولاد ہے ان کی اوپر، یعنی باپوں کی اوپر لازم ہے کیا؟ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ان کا نان نفقہ، روٹی کپڑا عرف کے مطابق. یعنی جس عورت کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہو، یا پھر مرد جو ہے وہ اپنے بچے کو کسی اور سے دایا سے دودھ پلوا رہا ہے، تو جس سے وہ دودھ پلوا رہا ہے تو اس کا نان نفقہ روٹی کپڑا اس کے اوپر دستور کے مطابق ہے. اس آیت کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماؤں کا خرچہ اور ان کا کپڑا والد کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اولاد کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ایک معنی کیا ہے جو اس سے پیدا ہو رہا ہے اشارت النص سے. دیکھیں نا، عبارت النص سے تو دو معنی آپ کو پتہ چل گیا نا. ایک معنی تو یہ پتہ چلا کہ ماں کا جو روٹی کپڑا ہے وہ باپ کے ذمہ ہے، یہ تو اصل معنی ہے. مقصود اصلی کیا ہے؟ ہاں، مقصود اصلی یہ ہے کہ ماں کا جو روٹی کپڑا نان نفقہ ہے وہ باپ کے ذمہ ہے. مقصود طبعی بھی ایک نکل رہا ہے. مقصود طبعی کیا ہے کہ اولاد کس کی ہوتی ہے؟ باپ کی. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا مولود ہے، لہو لام جو ہے، یہ لام اختصاص کا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی اس کو لام کہہ، تو یہ لہو باپ کی طرف ہے، تو اولاد باپ کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مقصود طبعی ہو گیا. لیکن یہ بھی نکل عبارت سے رہا ہے، یہ معنی بھی لام سے آپ نے نکال لیا نا، تو لام تو عبارت کا حصہ ہے نا. تو جو اشارت النص ہوگی وہ عبارت سے نہیں نکلے گا، وہ حرف سے بھی نہیں نکلے گا. وہ جو معنی آپ نے نکالا ہے نا، اس کا ایک التزامی معنی ہوگا. یعنی وہ معنی جب آپ مانیں گے تو لازم ہے کہ اب آپ ایک اگلا معنی بھی مانیں. مثال کے طور پہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اولاد کس کی ہے؟ باپ کی ہے، تو اب اس کا ایک الزامی یا التزامی معنی یہ ہے کہ اولاد کا خرچہ وہ بھی باپ کے ذمہ ہے. اب یہ عبارت سے نہیں نکل رہا، یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اشارے سے نکل رہا ہے. ہاں، التزامی معنی ہے نا، لازم طور پہ نکل رہا ہے نا، لازم طور پہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بھی انہوں نے یہاں سے معنی نکالا نا. وہ ایک بات شروع میں ایک جملہ آیا ہے کہ یہ جو عبارت النص کے معنی ہے نا اور اشارت النص کے معنی، ان میں حقیقی ربط ہونا چاہیے. بعض اوقات ربط نہیں ہوگا، ایک بندہ بنانے کی کوشش کرے گا، پھر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے قطعی نہیں ہوگا، پھر وہ اس کے ذہن کا خیال ہے، کبھی تو وہ ظنی بھی نہیں ہوگا نا. جب واضح ربط نظر آئے گا، ہر کسی کو سمجھ میں آئے گا، تو تبھی آپ کہیں گے نا کہ یہ قطعی نہیں. ہاں ہاں، ایسے ہی. اسی طرح وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اس میں ایک اور بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی مال میں سے اتنی مقدار میں لے لے جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو.
کیوں؟ کیونکہ یہ کہا گیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود کس کا ہے؟ باپ کا ہے. جب مولود باپ کا ہے تو جو کچھ مولود کا ہے وہ بھی باپ کا ہے. یہ اشارۃ النص سے معلوم ہوا. عبارت النص سے یہ معلوم ہوا کہ مولود باپ کا ہے. اشارۃ النص سے یہ معلوم ہوا کہ جب وہ خود باپ کا ہے اس کی ذات، تو ظاہری بات ہے اس کا مال بھی اس کے باپ کا ہوا. ویسے ایک حدیث میں بھی انت و مالک لابیک، ایک شخص نے آپ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ میرا والد جو ہے وہ میرے مال میں سے مجھ سے پوچھے بغیر لے لیتا ہے. تو آپ وسلم نے اسے کہا تھا کہ تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کی ہیں. تو یہ التزامی معنی ہے. اچھا جی، اسی طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے. تو مطلب جس مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے. یہ اس کا کون سا ہے؟ عبارت النص ہے. اشارت النص کیا ہے؟ کہ علماء ہونے چاہیے. اس کا لازم معنی کیا نکلے گا؟ کہ علماء ہونے چاہیے، تبھی تو پوچھ پائے گا نا. اسی طرح وشاورہم فی الامر، مشاورت کیا کرو، مشاورت کرنے کا حکم ہے. یہ عبارت النص ہے. لیکن شورا ہونی چاہیے، یہ اشارت النص ہے. مسلمانوں کی شورا ہونی چاہیے، یہ اشارت النص ہے. وحمل وفصال 30 شہرا، اور عورت کا حمل اور بچے کو دودھ چھڑوانا 30 مہینے، دونوں کی مدت کیا؟ 30 مہینے. وفصال فی عامین، اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ دودھ چھڑوانے کی مدت 2 سال ہے. تو اب اشارت النص سے کیا پتہ چلا؟ 6 ماہ کا حمل ہو سکتا ہے. یہ عبارت النص سے نہیں پتہ چلا، اشارت النص سے پتہ چلا. دونوں آیات کو سامنے رکھنے سے ایک تیسرا معنی پیدا ہوا، دونوں کے مفہوم کو سامنے رکھنے سے. 6 ماہ کا حمل ہو سکتا ہے، یہ عبارت سے نہیں نکل رہا. تو آیت کا ایک تو لفظ کا معنی ہے وہ عبارت النص ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں، اور اس معنی کا لازمی نتیجہ ہے جو آپ کو ماننا پڑتا ہے وہ اشارت النص ہے. وہ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا ابو لہب کے بارے میں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی بیوی کیا ہے؟ جو ہے وہ اپنا لکڑیوں کا ایک لکڑیوں کا ایک گٹھا اس نے اپنے سر پہ جیسے اٹھایا ہوا. اب اصل میں تو وہ بات تو کوئی اور ہو رہی ہے، کنٹیکچوئل میننگ تو کوئی اور ہے. اشارت النص اس میں کیا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی، یعنی دور جاہلیت کا نکاح معتبر ہے. قرآن نے اس کا اعتبار کیا. اب یہ آیت یہ بتلانے کے لیے نہیں آئی، ٹھیک ہے. تو اشارت النص بیسیکلی نقطہ رسی ہے، نقطہ رسی ہے. ہاں، جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے زہار کے حوالے سے. زہار سمجھتے ہیں نا؟ زہار کیا چیز ہے؟ اپنی اس کو کہہ دینا، بیوی کو ماں کہہ دینا. تو قرآن نے کہا ان امہاتم الا اللہ ولدنا، یعنی شوہروں کو مخاطب کرتے کہا بھائی کسی کو ماں کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی، ماں تمہاری وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ان امہاتم الا اللہ ولدنا، مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا. اب یہ زہار کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. اب ہمارے ہاں یہ جب مسئلہ پیدا ہوا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، دوسرے کا بچہ جو پیدا کرتے ہیں، کرائے کی ماں ہوتی ہے سروگیسی، سروگیٹ مدر جو ہے. تو ایک کیس آیا شروع میں، اب ظاہری بات ہے مسائل واضح نہیں تھے. کسی ہسبینڈ اینڈ وائف نے کیا کیا کہ اپنا ایگ اور سپم دے کے کسی تیسری عورت کو کرائے پہ لیا اور اسے کہا ہم تمہیں پے کریں گے. اور ابھی بھی انڈیا میں تو خیر اور بھی کافی ممالک میں ہوتا ہے پیسے ایسے دے کے. وہ اب وہ ہوا کیا کہ وہ خاتون کو جو پیدا کرنے والی تھی، جس ماں کا رحم انہوں نے کرائے پہ لیا تھا، وہ اس کو پھر پے بھی کرتے ہیں، اس کی خوراک کا سارا کچھ دھیان کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کیا. معاہدہ بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کے پہلے معاہدہ بھی نہیں ہوتا تھا، زبانی کلامی ہوتا تھا، اب تو باقاعدہ ریٹن ہوتا ہے. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھے بھی نہ تاکہ اس کے جذبات نہ بڑھ کے نا جو پیدا کرنے والی ہے. شروع میں کیسز آئے تو پھر انہوں نے ہینڈل کرنا شروع کیا. تو وہ ہوا یہ کہ وہ اب ظاہری بات ہے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، تو اس کو جو ہے وہ اس سے محبت پیدا ہو گئی.
اور اس نے جو جن کا جو والدین کا سپرم اور ایگ تھا ان کو کہا جاؤ تم جاؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے بچہ نہیں دینا. تو یہ ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا، تو یہ کورٹ میں چلا گیا. اب کورٹ نے تو کسی بنیاد پہ ڈیسیژن لینا تھا نا، تو وہاں ایک عالم نے اس آیت سے استدلال کیا، ان امہاتم الا اللہ ولدنا، یہ اشارۃ النص. قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں وہ ہے، یعنی سوال یہ پیدا ہوا نا، ماں وہ ہے جس کا ایگ ہے یا ماں وہ ہے جس نے پیدا کیا، جس کی پریگنینسی اور جس کی ڈیلیوری ہے وہ ماں ہے، یا جس کا ایگ ہے وہ ماں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب تو مسائل بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہونے والے ہیں. وہ ایلون مسک نے رپورٹس جو ہیں وہ رپورٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں رپورٹس بھی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے. انہوں نے یہ کہا ان امہاتم الا اللہ ولدنہم، ماں وہ ہے جس نے پیدا کیا. قرآن نے ماں کا ٹائٹل کس کو دیا؟ جس نے پیدا کیا. تو جو بچہ جو ہے پیدا کر رہی ہے نا، ماں وہ ہے. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، الولد للفراش، بچہ کس کا ہے؟ جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. اور جو بدکار اور زانی ہے اس کے لیے پتھر ہے. یعنی کسی مرد نے کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرتی. اب اصل میں تو بچہ اس کا ہوا نا، آپ یوں سمجھ لیں. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ نہیں، جس کے بستر پہ پیدا ہوا اس کا بچہ ہے، اس کے لیے پتھر ہے. تو یہاں پہ بھی آپ سائنس کو نا نہیں لڑا سکتے کہ جی سائنس میں اصل جینز تو اس کے ہیں نا، بیج تو اس کا ہے نا. مطلب یہ مثالیں دینا شروع کر دیں کہ جی کسی کی زمین میں آپ نے ایک بیج لگا دیا، ٹھیک ہے، مگر کسی کی زمین میں آپ نے جا کے ایک بیج لگا دیا، درخت بن گیا، پودا بن گیا نا، درخت بن گیا. مثال کے طور پہ آم کا درخت بن گیا. اب یہ کس کا ہے؟ جس کی زمین ہے یا جس نے بیج لگایا تھا؟ کس کا ہے؟ ہاں قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جس کی زمین ہے اس کا ہے. بھئی تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم وہاں جا کے اپنا بیج بو کے آ جاتے؟ وہ کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے جی میں نے معاہدہ کیا تھا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اتنے پیسے دوں گا. وہ جی وہ تو منع کیا ہے نا دین نے. اصل بات یہ ہے کہ اس سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، سروگیسی یہ نہیں. ہاں وہ اپنے طور پہ وہ جو بیبی ٹیسٹ ٹیوب ہوتا ہے اس کو الاؤ کیا گیا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ان کے سپرم اور ایگ کی فرٹیلائزیشن کے لیے کسی ٹیوب کے اندر وہ اس کو فرٹیلائز کر کے پھر اس کو اسی جو اس کی اصل میں ایکچوئل میں ماں ہے اسی کے رحم میں یوٹرس میں آپ رکھتے ہیں، وہ کوئی وہ ٹھیک ہے. لیکن تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا کرائے پہ وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں. ہاں لیکن اگر کسی نے کر لیا جہالت میں یا کسی بھی وجہ سے کر لیا تو اب اس کا حال کیا ہے؟ اسلامically اگر آپ کہیں گے تو بچہ کس کو دیں گے آپ؟ کس نے پیدا کیا؟ سیدھی سی بات. ایسے ہی ہے. تو یہ بہرحال تھا اپنا اشارت النص. دلالت النص کیا ہے؟ دلالت النص جسے ہم کہتے ہیں دلالت اولا بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں نا بالاولا یہ معنی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک معنی جو ہے وہ نص سے ثابت ہو رہا ہے اور ایک معنی جو ہے وہ اس نص کے مفہوم سے بالاولا ثابت ہو رہا ہے، نص سے نہیں، اس کے مفہوم سے. تو دلالت النص کی اپنے معنی پر اس دلالت کو کہتے ہیں جو یہ بتلائے کہ اس نص میں جو حکم مذکور ہے اس کا اطلاق کسی دوسرے واقعے پر بھی ہوتا ہے جو اس نص میں مذکور نہیں ہے، اور وہ نیا واقعہ نص میں مذکور حکم کی علت میں شریک ہے، اور اس علت کو اس نص کے محض لفظی معنی جاننے سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. اس دلالت میں چونکہ حکم نص کے معنی اور مفہوم سے لیا جاتا ہے، اس کے لفظ سے نہیں، اس لیے اس کو دلالت الدلالہ بھی کہتے ہیں. بعض اس کو مفہوم موافق، بعض دلالت اولا، بعض قیاس جلی، بعض فاوہ خطاب بھی کہتے ہیں. مختلف اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے.
تو جب کوئی نص اپنے الفاظ سے کسی خاص واقعے کے بارے میں کوئی حکم بتلائے اور کوئی ایسا ہی واقعہ جو علت میں اس کے مساوی ہو یا اس سے بالاتر ہو، تو یہ مساوات یا اس کا بالاتر ہونا عبارت کے محض لفظی معنی جاننے اور معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آ جائیں، اس میں کسی اجتہاد اور گہرے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، تو اس صورت میں نص میں شامل یہ دونوں واقعات فوری طور پر ذہن میں آتے ہیں اور ذہن ان دونوں کی طرف غور و فکر کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ اب مثال سے بات سمجھیں، فلا تقل لہما اف، عبارت النص کیا کہتی ہے؟ والدین کو اف نہ کہو۔ علت کیا ہے؟ اذیت، والدین کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب والدین کو گالی دینا یا والدین کو مارنا بالاولا منع ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت اولا۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے اس میں بھی علت کیا ہے؟ اذیت۔ تو اف کہنے میں ممانعت کی علت اذیت تھی، تو اب یہ اذیت آپ کے کسی بھی فعل سے والدین کو پہنچ رہی ہو تو وہ سب فعل بالاولا منع ہو جائیں گے۔ یہ دلالت اولا ہے، یعنی ایک چیز سے قرآن نے منع کیا یا سنت نے منع کیا، آپ نے اس کی علت وہ تلاش نہیں کی، فوراً ذہن اس کی طرف چلا گیا۔ فلا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کہو۔ کسی سے بھی پوچھیں گے بھائی کیا وجہ، وہ کہے گا بھائی تکلیف ہوگی۔ تو اب یہ تکلیف کسی اور عمل سے ہو تو وہ بھی منع، کیونکہ اصل ممانعت والدین کو تکلیف پہنچانے کی، لیکن اس تکلیف کا منیمم لیول بیان کر دیا گیا تو میکسیمم اس میں از خود داخل ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات عبارت سے نہیں نکل رہی کہ جی والدین کو گالی نہ دو یا والدین کو مارو نہیں، لیکن بالاولا نکل رہی ہے۔ جی ہاں بالکل لائٹ ورڈ۔ چہرے کے پردے کے مطابق وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ عورت کو نماز میں جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کی بجائے گالی کا، جب آواز کا پردہ آ گیا تو جو ایسے ایک اور آیت ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو یتیموں کا مال جو ہے وہ ظلم سے کھاتے ہیں، اب یتیم کا مال کھانا حرام ہے، یہ تو عبارت النص ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے میں یتیم کا مال کھاتا نہیں ہوں، آگ لگا دیتا ہوں اس سے تو منع نہیں نہ کیا گیا، تو کیا ٹھیک کرتا ہے؟ نہیں، یہ دلالت اولا ہے۔ جب کھانا منع ہے تو اس کو ضائع کرنا تو بالاولا منع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری عقلی اور منطقی بات ہے، یہ جو دلائل ہیں یہ عقلی اور منطقی ہے۔ ہاں مطلب یہ نص سے ایسے معنی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا فلا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کہو، ٹھیک ہے، یہ معنی تو عبارت النص ہے، لیکن اس سے فوراً ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ والدین کو تکلیف نہیں پہنچانی، برا بلا نہیں کہنا، لان فوراً ذہن چلا جاتا ہے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، تو اس سے فوراً ذہن اس طرف بھی جاتا ہے بھائی اجاڑنا نہیں ہے اس کا مال، ضائع نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے، فوراً ذہن اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ معنی نص سے ہی واضح ہو رہے ہیں، نص سے ہی واضح ہو رہے ہیں، یعنی بنیاد اس میں لفظ ہی ہے، لیکن لفظ اپنے معنی پہ دلالت کیسے کر رہا ہے، بات یہ، ٹھیک ہے۔ کبھی تو وہ دلالت جو ہے وہ اشارتاً کر رہا ہے، کبھی بالاولا کے طریقے سے کر رہا ہے، اور کبھی اپنے اصلی اور طبیعی مقصود کے ذریعے سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دلالت النص اور قیاس میں انہوں نے فرق کیا ہے کہ دلالت النص میں جو علت ہوتی ہے نا وہ سب اس تک پہنچ جاتے ہیں، اور قیاس کی جو علت ہوتی ہے نا اس تک مجتہد پہنچتا ہے گہرے غور و فکر کے بعد، یہ فرق ہوتا تھا بس۔ چوتھی کیا اقتضاء النص؟ اقتضاء النص کسے کہتے ہیں؟ کہ کلام اپنے ایسے معذوف کے اوپر دلالت کرے جس پر اس کلام کی صداقت، صحت اور درستی موقوف ہو، یعنی وہ کلام اس معذوف کو نکالے بغیر درست ہی نہ ہو سکے، صحیح کلام ہی نہ کہلا سکے۔ تو عبارت میں معذوف جو ہوتا ہے وہ اقتضاء مطلب تقاضا کر رہی ہے نا، نص تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں کچھ انڈرسٹوڈ مانے آپ، یعنی اس کلام میں ایسا لفظ مقدر ماننا ہوگا جس سے وہ کلام درست ہو جائے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام ہیں،
ٹھیک ہے. اب ماں حرام ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ماں کو ٹچ کرنا حرام ہے. تو یہاں جو ہے وہ کیا حرام ہے, اس سے مراد ہے نکاح حرام ہے. ماں عبارت سے قرآن کی جب ترکیب کرتے ہیں اس سے معذوف نکالتے ہیں تو یہ وہی مراد ہے. ہاں اقتضاء النص. اچھا اصل میں یہاں پہ ایک بحث اور عام ہے, اقتضاء النص کسے کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے علماء بعض اوقات بلا ضرورت بھی معذوف نکال لیتے ہیں. ٹھیک, اقتضاء النص اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ معذوف نہیں نکالیں گے معنی ٹھیک ہی نہیں ہوگا. اگر معذوف نکالے بغیر معنی ٹھیک ہو رہا ہو پھر وہ معذوف آپ کا اپنا ہے, وہ اقتضاء النص نہیں ہے. ہاں مطلب اب آپ یہاں نکاح معذوف نہیں نکالے نا تو پھر وہ معنی ٹھیک ہی نہ سمجھ ہی نہ آئے نا. جیسے حرمت علیکم المیتہ, مردار تمہارے اوپر حرام ہے. مردار تو حرام نہیں ہے, اکل میتہ مردار کو کھانا حرام ہے, اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا گیا. چمڑا اتار لو, استعمال میں لے آؤ. ٹھیک ہے, ایک حرمتیں ہمیشہ ایک پہلو سے ہوتی ہیں, من کل الوجوہ نہیں ہوتی, ہر اعتبار سے حرمت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایک اعتبار سے حرمت ہوتی ہے. جی حرام جانور کی نہ ہو, حلال کی ہو تو کوئی حرج نہیں. اس جیل کا استعمال کیا ہے؟ نہیں نہیں, کھانا تو پھر کھانے میں آ گیا نا. کھانا تو ہم کہہ رہے ہیں, کھانا تو پھر کھانے میں آ گیا نا. ٹھیک ہے, تو اگر کھانے میں اس کا استعمال نہیں ہے, جیسے اب آپ نے جو ہے وہ جیسے چمڑے سے جیکٹ بنا لی, جوتا بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا, اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو استعمال میں لے آؤ. تو لوگوں نے کہا جی یہ تو مرا ہوا ہے. مطلب مرا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی کھال اتار لو, اس کا کھانا حرام ہے. انما حرم اکلھا, باقی اس کی کھال سے فائدہ اٹھا لو. اسی طرح آج بھی جو حرام جانور ہیں مطلب جن کا کھانا حرام ہے ان کے چمڑے سے جو ہے مختلف چیزوں کے لیے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس میں کچھ بحثیں ہیں. ایک تو خنزیر کے بارے میں یہ بحث ہے کہ وہ نجس العین ہے من کل الوجوہ. ہاں باقی اب جیسے شیر وغیرہ کی کھال لوگ نیچے بچھاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بعض اوقات شیر کی کھال کے یا اس طرح سے مگرمچھ کی کھال ہوتی ہے تو وہ اس کے بیگ بنتے ہیں, بڑے مہنگے مہنگے بکتے ہیں, 40 لاکھ کے. وہ کیا برانڈ کا نام, گوشی کیا نام ہے, گوچی یا جو بھی ہے, گوچی کی بیگ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں بھی تفاخر کے لیے نہ ہو, تکبر کے لیے نہ ہو. یعنی ہمیں یہ بات ملتی ہے تابعین وغیرہ میں کہ وہ ہاتھی دانت کے برتن استعمال کرتے تھے. ہاتھی دانت کا استعمال ہوتا تھا سلف میں نا, اس کے برتن استعمال کر لیا کرتے تھے. ہاں ہاتھی دانت کے برتن ہوتے ہیں, بڑے مہنگے بکتے ہیں. جی الکوہل جو ہے اس میں دونوں رائے ہیں. کچھ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا شراب جو ہے نا, جیسے اس کے بارے میں یہ بحث پیدا ہوئی نا کہ شراب پینا حرام ہے, لیکن اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ نجس ہے کہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. اس لیے کچھ لوگ پرفیومز کے بارے میں سختی نہیں کرتے. پرفیوم لگا سکتے ہیں, آپ لگا سکتے ہیں باہر, کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی یہ الکوہل وہ نہیں ہے جو پینے والی ہوتی ہے. الکوہل کا وہ فارمولہ ہی وہ والا نہیں ہے, تو بہت ریفائن ہوتی ہے نا. ہاں یہ وہ چیز نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت سے خطا اور بھول چوک کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. اب اس کا ایک ظاہری معنی ہے, ٹھیک ہے, ظاہری معنی اس کا کیا ہے, عبارت النص کیا ہے کہ میری امت جو ہے وہ خطا اور نسیان نہیں کرے گی اللہ نے ان سے. تو کیا یہ معنی ہے؟ یہ تو ظاہری بات ہے, یہ معنی صحیح ہے ہی نہیں کہ امت خطا اور نسیان نہیں کرے گی. اللہ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا, مطلب یہ امت خطا اور نسیان میں نہیں مبتلا ہوگی, نہیں.
اللہ نے اس امت سے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا، یعنی جو کام خطاً اور نسیانن ہو اس کا گناہ اللہ نے اٹھا لیا، یہ نہیں کہ خطا اور نسیان ہی اٹھا لی، تو وہ آپ کو اسم کا لفظ آپ کو معذوف ماننا پڑے گا، ورنہ یہ معنی ہی ٹھیک نہیں ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئے گا نا۔ تو اقتضاء النص کہتے ہیں کہ جب تک آپ وہ لفظ معذوف نہ مانے اس وقت تک معنی درست ہی نہ ہو عبارت کا۔ گناہ اسم ہے نا، وسل القریہ، بستی سے پوچھ لیں، بعض اوقات وہ عقلی معذوف بھی ہو سکتا ہے، اب بستی سے کون پوچھے گا، اہل قریہ، اہل قریہ مراد، بستی والوں سے پوچھ۔ کس میں عبارت النص تو وہی ہے نا، ان اللہ رفع عن امتی الخطا والنسیان۔ عبارت النص تو اس میں دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ یہ امت خطا اور نسیان نہیں کرے گی، اس امت سے خطا اور نسیان کو اللہ نے اٹھا لیا، مطلب یہ ہے کہ یہ امت خطا اور نسیان میں مبتلا نہیں ہوگی، یہ عبارت النص۔ اب یاری بات ہے یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے نا، مشاہدے کے خلاف ہے۔ تو اس کلام کے ظاہری الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ وہ فعل جو غلطی سے بھول کر یا مجبوری میں سرزد ہو امت سے اٹھا لیا گیا، یا الفاظ سے اس حدیث کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غلطی، بھول اور اقرا امت میں واقع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہی نا، کنٹیکس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بھائی کن حرمتوں کی بات ہو رہی ہے؟ نکاح کی حرمتوں کی۔ وہی کانٹیکس، حدیث کے کانٹیکس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا، تو مراد یہی ہے کہ خطا اور نسیان سے جو گناہ ہے وہ عقل بھی اس کی طرف رہنمائی کر دیتی ہے نا، انسان کی عقل رہنمائی کر دیتی ہے ان معذوفات کی طرف۔ چلیں جی لاسٹ ہم بس دیکھ لیں مفہوم مخالف، ٹھیک ہے۔ مفہوم مخالف وہ ہے جو لفظ سے جو معنی نہیں ہے۔ اچھا احناف جو ہے وہ مفہوم مخالف کو نہیں مانتے، باقی فقہا مانتے ہیں۔ احناف صرف منطوق کو مانتے ہیں، منطوق کی یہ چار قسمیں: دلالت وضعی، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد استعمال، اور پھر اس کے جو ہے وہ ظہور و خفا اور یہ دلالت۔ پانچویں جو مفہوم، مفہوم کو جمہور مانتے ہیں، باقی لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تینوں جو اسکول آف تھاٹ ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ مانتے ہیں، اہل الحدیث بھی مانتے ہیں، احناف نہیں مانتے مفہوم مخالف کو، شرع میں نہیں مانتے، عام بات چیت میں وہ مفہوم مخالف کو مانتے ہیں۔ مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات کا جو مفہوم ہے نا اس کا الٹ مفہوم، یہ مفہوم ثابت ہو رہا ہے تو اس کا الٹ ثابت نہیں ہو رہا، اس کو مفہوم ہے، یعنی مفہوم سے ایک مفہوم پیدا کرنا۔ ایک ہے کہ لفظ سے مفہوم تو وہ منطوق ہے، اور ایک ہے مفہوم سے مفہوم، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ مثال کے طور پہ، اب اس کے آگے انہوں نے قسمیں کی ہیں مفہوم کی۔ ایک مفہوم صفت ہے، یعنی ایک صفت بیان ہوئی ہے، اگر وہ صفت ہو تو یہ حکم ہے، اگر وہ صفت نہ ہو تو وہ حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فی الغنم الصائمہ زکا، صائمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بکریاں، بھیڑ بکریاں جو جنگل میں چرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھیڑ بکریاں آپ کی گھر کے چارے کے اوپر ہوں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں، یہ مفہوم مخالف ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مفہوم مخالف جمہور کے نزدیک ہے، حناف کے نزدیک نہیں۔ فی الغنم الصائمہ، دیکھیں نا، غنم کی صفت آئی ہے صائمہ، کہ صائمہ میں زکوٰۃ ہے، صائمہ بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ ہے، یعنی جو چراگاہ میں جنگل میں چرنے والی بکریاں ان میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو غیر صائمہ ہے ان میں نہیں، یعنی مفہوم یہ ہے، تو یہ مفہوم ثابت ہے، اس کے برعکس مفہوم ثابت نہیں ہے۔
یہ دلیل کا انداز ہے. ہر جگہ نہیں ہوتا، اس کی ان کے ہاں بھی شرائط ہیں، ان کے ہاں اس کی شرائط ہیں. 8 شرائط امام شوکانی نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے نہیں لے لیتے، ہر جگہ نہیں لیتے، یہ بات ٹھیک ہے. جیسے مطل الغنی یہ ظلم، غنی کا ٹالنا کیا ہے؟ یعنی غنی آدمی جس نے آپ سے قرض لیا، اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، غنی آدمی جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کا ٹالنا کیا ہے؟ وہ ظلم ہے. اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ غریب ٹال مٹول کر سکتا ہے، وہ ظلم نہیں ہے. تو یہ مفہوم مخالف ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کر سکیں، تو وہ کیا کریں؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ مومن جو ہے وہ لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. مومن لونڈی سے نکاح کرنا، مومن باندی سے. وہ باندی اس کی اپنی نہیں ہے، کسی کی باندی ہے. قرآن نے اس کو پسند نہیں کیا، قرآن نے یہ کہا کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرو. ٹھیک ہے، باندیوں سے نکاح کو پسند نہیں کیا. لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے، آزاد عورت، اب ظاہری بات ہے اس کا جو بھی خرچہ پانی ہے استطاعت نہیں رکھتا وہ، تو باندی سے نکاح کی طرف اگر وہ جاتا ہے تو کہا گیا کہ مومن باندی سے نکاح کر لے. اب المومنات جو ہے یہ صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن باندی سے نکاح جائز ہے. تو کیا مراد ہے؟ مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ غیر مومن باندی سے نکاح جائز نہیں، یہ مفہوم مخالف. ٹھیک ہے، مطلب جو کافر باندی ہے، ہاں اس سے یہ نکالا جا سکتا ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ مفہوم شرط. مفہوم شرط میں یعنی ایک حکم جو ہے وہ شرط کے ساتھ معلق ہے، اگر وہ شرط ہوگی تو وہ حکم ہے، تو اگر وہ شرط نہیں ہے تو وہ حکم نہیں، اس کے برعکس حکم ثابت ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہی بات ابھی پیچھے جو آیت گزری، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ پاک دامن مومن عورتوں سے یا آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے آزاد عورتوں سے نکاح کی، تو اس سے مسلمان باندی سے نکاح کی اجازت نہیں. یہ مفہوم مخالف ہے. جو استطاعت نہیں رکھتا اس کو مسلمان باندی سے، تو جو استطاعت رکھتا ہے آزاد عورت سے نکاح کی تو اس کو مسلمان باندی سے نکاح کی. یہ مفہوم مخالف نکال رہے ہیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ ہیں، طلاق بائن ہو گئی. ٹھیک ہے، ایسی طلاق جس سے بیوی اس سے جدا ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، جیسے 3 طلاقیں ہو گئیں. تو اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اب فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو اب اس کے اوپر کیا ہے؟ خرچ کرو جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا. یعنی شوہر جو ہے اپنی سابقہ بیوی کے اوپر بھلے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کا نان نفقہ اس کو دے گا کب تک؟ جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی. اس کے بعد صرف بچے کا ہے پیدائش کے بعد، پھر اس کی ماں کا نہیں، کیونکہ اس کی بیوی نہیں رہی. اب اس کا مفہومی مخالف کیا ہے؟ کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی متعلقہ ثلاثہ جس کو 3 طلاق ہو گئی، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کا نان نفقہ ہے نہیں. یہ مفہوم مخالف. حاملہ ہے تو نان نفقہ ہے، حاملہ نہیں ہے تو نان نفقہ نہیں. مفہوم غایت یعنی ایک چیز کو کسی غایت کے ساتھ جو ہے مقید کیا گیا ہو، ایک حد کے ساتھ. اگر وہ حد ہے تو وہ حکم ہے، اگر وہ حد نہیں ہے تو وہ حکم نہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سفید دھاری سیاہ دھاری سے کیا جدا ہو جائے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو. یعنی طلوع فجر تک کھانا پینا کیا ہے؟ جائز. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ طلوع فجر کے بعد کھانا پینا جائز. شرط اور ہے، غایت میں یہ ہے نا کہ جیسے حتی، ٹھیک ہے،
ایک انتہا ہے نا، عمل کی ایک انتہا ہے، شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوتا ہے، غایت بعد میں ہوتی ہے۔ مفہوم عدد یعنی کوئی مفہوم جو ہے وہ آپ عدد سے نکال رہے ہیں، یعنی ایک حکم کو عدد کے ساتھ مقید کیا گیا، اگر وہ عدد ہے تو وہ حکم ہے، عدد نہیں ہے تو نہیں ہے۔ فجلدوم ثمانین جلدہ، کتنے کوڑے مارو؟ حد قذف میں 80 کوڑے مارو۔ اس کا مطلب یہ کہ 80 کوڑے مارو، 79 نہ مارو، 81 نہ مارو، یہ مفہوم مخالف ہے۔ چلیں جی، مفہوم لقب۔ مفہوم لقب کیا ہے؟ کہ کسی اسم علم کے ساتھ مختص ہو۔ اسم علم بعض اوقات وہ فرد بھی ہو سکتا ہے جیسے زید، اور بعض اوقات نو بھی ہو سکتا ہے، کوئی نو اسپیشی۔ اس کی مثال محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو محمد نہیں ہے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے؟ یعنی محمد سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کی ذات، محمد نام نہیں، ذات۔ علم کسی ذات کا ہوتا ہے نا، تو یہ وہ مفہوم نکال رہے ہیں۔ لیکن زیادہ تر علماء نے جو مفہوم مخالف کو مانتے ہیں نا، وہ اس قسم کو نہیں مانتے، مفہوم لقب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس میں بہت مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور فی البر صدقہ، گیہوں میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، گندم میں زکوٰۃ ہے، تو اب گندم کے علاوہ میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں مفہوم لقب جو ہے یہ حجت نہیں ہے۔ جو مفہوم کو مانتے ہیں تو وہ مفہوم لقب کو عام طور پہ اس میں سے خارج کر دیتے ہیں، خاص طور پہ نو کے اندر۔ لیکن مفہوم مخالف عمل کی ان کے ہاں شرائط ہے، یہ بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ مفہوم مخالف نکال دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ جیسے قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ، جو کون سا سود؟ جو کہ بڑھا چڑھا کے لیا جاتا ہے، جیسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سمپل انٹرسٹ ہے، مفہوم مخالف تو یہ وہ جائز ہے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں۔ ہم مفہوم مخالف جو نکالیں گے نا، وہ اس کی عبارت النص سے ٹکرا نہ رہا ہو، یعنی جو اس کا مفہوم اصلی ہے ہاں اس سے نہ ٹکرا رہا ہو، مقصود اصلی سے یا مقصود طبعی سے نہ ٹکرا رہا ہو، وہ مفہوم مخالف ہم مراد لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا، جو قید ہوتی ہے اس کا اضافہ تکثیر اور مبالغے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کا بھی مفہوم مخالف نہیں لیتے۔ جب مبالغے کے لیے قید کا اضافہ ہو، یعنی صفت وغیرہ کا، شرط وغیرہ کا، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو مفہوم مخالف کیا ہے؟ زیادہ بار، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یہاں مبالغے کے لیے، تو مبالغے کے لیے اگر کوئی چیز یا قید آئی ہے تو ہم اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ہاں بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیں قواعد و ضوابط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مفہوم ہر جگہ ہی جو ہے وہ مراد لے لیتے ہیں۔ باقی جو ہے عام معاملات میں مفہوم مخالف تو وہ سب مراد لیتے ہیں، اناف بھی لیتے ہیں عام معاملات میں، دنیا کے معاملات میں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ وقف کرتے یہ کہے کہ میں نے اپنا جو گھر ہے وہ میں نے طلبہ کے لیے وقف کیا، تو مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ غیر طلبہ کو وقف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہاں سارے لیتے ہیں مفہوم مخالف۔ انسانی جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تصرفات، معاہدات جو ہمارے ہیں، بلکہ فقہا کی عبارتیں، ان میں بھی مفہوم مخالف مراد لیتے ہیں، ساری لیتے ہیں۔ لیکن صرف جو اختلاف ہوا ہے وہ شرع کی عبارتوں میں ہوا ہے کہ وہاں آناف مفہوم مخالف نہیں مانتے، لیکن فقہا کی عبارتوں میں، علماء کی عبارتوں میں، روزانہ کے معاہدات میں، یہاں پہ آناف بھی مفہوم مخالف مانتے ہیں۔ جو عدالتوں میں قضیے جاتے ہیں نا آپ کے، سب میں وہ مفہوم مخالف مانتے ہیں، شارع کے کلام میں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہاں احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ نہ نکالیں۔ ہاں نہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر عدالت میں یہ ہے، اچھا ہاں اچھا
ہاں لیکن فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف طلبہ بھی کہا ہے نا پھر بھی مخالف نہیں. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے غریب رشتہ داروں میں جو ہے میرا 1/3 چلا جائے، غریب رشتہ داروں. اب امیر میں جائے گا تو وہ کہتا ہے نہیں جائے گا، صرف غریب رشتہ داروں میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں مفہوم مخالف جو ہے وہ سارے مراد لیتے ہیں، لیکن شرع میں جو ہے وہ اختلاف ہے. بہرحال اس اختلاف کی وجہ سے کچھ اور بھی اختلافات ہوئی ہیں. تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ دلالت کا. آج ہم نے اس کو تقریباً مکمل کر لیا، قواعد لغویہ عربیہ کی جو بحث ہے. مزید آگے کچھ چلے گی بیان وغیرہ کی بحث آگے معنی کی، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے. 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے. ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں. ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں. ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.